اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کورونا وائرس کے حوالے سے اس سے پہلے میں 3 ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں، اور مزید معلومات دینے کے لیے میں یہ 4تھی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO جو عالمی ادارہ صحت ہے، اس کے مطابق میں جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگ جو انٹرنیٹ کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے معلومات ویسے حاصل کرتے رہتے ہیں جن کے بارے میں کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ معلومات درست ہیں یا غلط، اور لوگ جو ہیں اپنے چینل چلانے کی غرض سے الٹی سیدھی معلومات بھی دے رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات بے تحاشا ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے سوچا کہ جو معلومات زیادہ قابل اعتماد ہوں انہیں ڈھونڈوں، تو اسی لیے میں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ کو سرچ کیا، اور وہاں سے میں نے جو ہے معلومات کو ٹرانسلیٹ کیا اور آپ تک یہ معلومات پہنچا رہا ہوں۔ اب یہ چوتھی ویڈیو آپ کے پاس آنے والی ہے، تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں بات شروع کروں، تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ یار اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور آپ کے جیب سے کچھ مال نہیں نکلے گا، مال تو جنہوں نے دینا وہ دیتے رہیں گے۔ وہ چینل سبسکرائب ہونے سے تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال چلیے اپنا ویڈیو اب شروع کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اس سے پہلے میں نے جو 3 ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اس میں 6 کویسچن آنسر آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ اب جو ہے کویسچن نمبر 7 سے آج ہم شروع کریں گے۔ تو سوال نمبر 7 یا کویسچن نمبر 7 کیا ہے کہ کس کو شدید بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو کووڈ-19 ہے جو کورونا وائرس کی وجہ سے لگتی ہے، یہ کس میں زیادہ شدت کے ساتھ لگتی ہے؟ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جبکہ ہم ابھی تک یہ سیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 لوگوں کو کس طرح متاثر کرتا ہے، یعنی ابھی تک عالمی سطح پر اس کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ کس طرح، یعنی یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، کس طرح لوگوں میں انسانوں کے اندر پہنچتا ہے۔ تو لیکن یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ بزرگ افراد اور پہلے سے موجود طبی حالات جیسے ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری، پھیپھڑوں کی بیماری، کینسر یا ذیابیطس، جن کے اندر یہ امراض پائے جاتے ہیں، ایسے امراض والے افراد میں دوسروں کے مقابلے میں یہ بیماری زیادہ تر سنگین بیماری کی شکل میں نشو و نما کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی کورونا وائرس کی بیماری ہر شخص کو نہیں لگ رہی، زیادہ تر بڑی عمر کے افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جن میں یہ بیماریاں یعنی ہائی بلڈ پریشر کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، کینسر، ذیابیطس یعنی شوگر کی بیماریاں جن میں پائی جاتی ہیں، یہ زیادہ تر ان لوگوں کو لگ رہی ہیں۔ تو بے تحاشا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں احتیاط ضروری ہے کہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو بہرحال یہ لگ رہی ہے، تو حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ انسانوں میں داخل شروع میں کہاں سے ہوتی ہے۔ تو لیکن ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ رہی ہے، اور زیادہ تر کن میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اب آپ لوگ یہاں سے جان چکے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے تحریر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 8، تو سوال نمبر 8 جو ہے وہ کیا ہے کہ کیا کوئی اینٹی بایوٹکس کورونا وائرس پر اثر کرتی ہے؟ یہ ترتیب ذرا سی ادھر ادھر ہو گئی ہے، تو یہاں جواب ہیلتھ جو آرگنائزیشن ہے WHO عالمی ادارہ صحت، اس کے مطابق کوئی اینٹی بایوٹک کورونا وائرس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب تک ایسے کوئی اینٹی بایوٹک ڈسکور نہیں ہوئے جو کسی وائرس پر اثر انداز ہوتے ہوں۔ اینٹی بایوٹکس وائرس کے خلاف کام نہیں کرتے،
وہ صرف بیکٹیریل انفیکشن پر کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، بیکٹیریا یعنی جراثیم الگ ہوتے ہیں اور وائرس الگ ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا اصل میں مکمل جاندار ہوتے ہیں، جبکہ وائرس ایک ایسی چیز ہے جس کو سائنٹسٹ مردہ اور زندہ دونوں کے درمیان سمجھتے ہیں۔ وائرس پر ایک الگ لیکچر کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال بیکٹیریا سے یہ مختلف ہوتے ہیں۔ جو ادویات اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہیں وہ اینٹی وائرل نہیں ہوتی، اسی لیے یہاں پر WHO نے یہاں یہ بیان دیا ہے کہ اینٹی بایوٹکس وائرس کے خلاف کام نہیں کرتے، وہ صرف بیکٹیریل انفیکشن پر کام کرتے ہیں۔ چونکہ کووڈ-19 ایک وائرس کی وجہ سے لگتی ہے یہ بیماری، لہٰذا اینٹی بایوٹکس اس پر کام نہیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ جرنل بات یہی ہے، اینٹی بایوٹکس کووڈ-19 کے روک تھام یا علاج کے ذرائع کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ یعنی تکے میں استعمال کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کو خدا نخواستہ یہ مرض لگا ہوا ہے اور وہ سمجھدار ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے اینٹی بایوٹکس تکے میں استعمال کر، تو میں بھی وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل اثر نہ ہونے کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ وہ مرض کو اور بگاڑنے کی وجہ سے بندے کی جان کو ضائع کر دے۔ بیکٹیریل انفیکشن کے علاج کے لیے بھی ان کو صرف معالج یعنی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تحریر کے مطابق ہے کہ ادویات کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی بحیثیت ڈاکٹر یہی کہوں گا کہ ادویات بہرحال نقصان دہ اثرات ان کے اندر ہوتے ہیں، ایڈورس ریئیکشن بھی ہوتے ہیں، اور یعنی برے اثرات ان کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اور ان کی کوانٹٹی اگر نارمل سے زیادہ استعمال کر لی جائے تو وہ خود بیماریاں لگاتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے ریئیکشن کر کے انسان کی جان بھی جاتی ہے یا بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو بجائے تکے میں ادویات استعمال کرنے کے سمجھدار ڈاکٹر ہی کے پاس جانا چاہیے۔ آج کل انٹرنیٹ پر طرح طرح کے علاج عجیب و غریب بتائے جا رہے ہیں، تو خاص طور پہ وہ ڈاکٹر بھی علاج بتا رہے ہیں جن کے پاس کیا کہتے ہیں کورونا وائرس کے مریض ہی نہیں آئے۔ جن کے پاس کورونا وائرس کے مریض نہیں آئے، وہ ڈاکٹر کیسے ادویات لوگوں کو سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ادویات استعمال کریں، اس سے کورونا وائرس کا مرض ختم ہو جائے گا، یعنی کووڈ-19۔ میں بہرحال اس قسم کی کوئی ریسرچ میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا کہ جب مریض ہی میرے پاس نہیں آیا اور میں نے کسی مریض کو دوائی دی ہی نہیں، تو میں کیسے کہوں کہ کوئی نئی دوا اس مرض میں دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، البتہ ہومیوپیتھک ایک واحد طریقہ علاج ہے جس میں مرض کے نام پر ادویات نہیں پائی جاتی۔ اس میں البتہ ادویات کی اپنی علامات الگ سے میچ کی جاتی ہیں امراض کے ساتھ۔ جس دوا کی سائن اینڈ سمٹمز کسی بھی مرض کی سائن اینڈ سمٹمز کے ساتھ میچ کرتی ہیں، وہ دوا اس مرض میں دی جا سکتی ہے، لیکن حتمی طور پر پھر بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ مریض ٹھیک ہوگا یا نہیں جب تک کہ دوا دے کر آزما نہ لیا جائے، چیک نہ کر لیا جائے۔ تو بہرحال ہومیوپیتھک کے حوالے سے میں الگ تفصیلات کسی ٹائم دوں گا۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت تک عالمی سطح پر کوئی جو ہے نا اینٹی بایوٹکس بھی ایسی سامنے نہیں آئی کہ جو اس وائرس یا کسی اور وائرس کے خلاف کام کرتی ہو، اور ایسی کوئی ویکسین بھی حتمی طور پر سامنے نہیں آئی جو کورونا وائرس پر کام کرتی ہے۔ البتہ اخبارات کی اطلاع کے مطابق پاکستان میں کچھ ڈاکٹروں نے جو ہے ملیریا کی دوائی جو ہے کلوروکوین پہ تجربات کیے ہیں، اور ان کے مطابق انہیں کامیابی ہوئی ہے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ یہ بات اطلاعات کس حد تک درست ہیں، اور یہ کہ یہ کامیابی کس حد تک درست ہوئی ہے۔ یقیناً اگر یہ گورنمنٹ کے سطح کے ڈاکٹر ہیں تو پھر ان کی تحقیقات بھی یقیناً سامنے آ جائیں گی حتمی طور پر۔ جب وہ کامیاب ہوں گے تو یقیناً اس کو استعمال بھی کریں گے۔ میں آپ کو یہ یعنی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ خدا نخواستہ اپنے کسی مریض کو کلوروکوین دے کر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کورونا وائرس کے مریض کو۔ تو مجھے اس بارے میں کوئی ذاتی طور پر تجربہ نہیں ہے۔ جو معلومات ہیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ جو معلومات دے رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہیں، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے دے رہا ہوں، تو خیال رکھیے گا۔ میں نے ادھر ادھر سے کہیں سے نوٹ نہیں کی، باقاعدہ ان کی جو ویب سائٹ ہے میں ان سے یہ نوٹ کر چکا ہوں اور آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی دوائیں یا علاج ہیں جو کووڈ-19 کو روک سکتے ہیں یا علاج کر سکتے ہیں؟ تو بات وہی ہے، اگرچہ کچھ مغربی روایتی یا گھریلو علاج کووڈ-19 کے مرض میں سکون فراہم کر سکتے ہیں یا اس کی علامات کو ختم کر سکتے ہیں، یعنی یہ
پوزیبل ہے، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ موجودہ دوا اس بیماری کو روک سکتی ہے یا علاج کر سکتی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے ابھی اطلاعات کی حد تک تو معلوم ہے کہ فلاں دوا فلاں کسی بندے نے کھائی اور وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن چونکہ کسی باوثوق ذرائع سے جب تک اطلاع نہیں ملتی اور کسی سمجھدار ڈاکٹر کی طرف سے جب تک اس قسم کی کسی دوا کے بارے میں ثبوت نہیں ملتا، تو ظاہر بات ہے کوئی شخص بھی کسی دوسرے کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ کورونا وائرس کے علاج کے لیے فلاں دوا استعمال کی جائے۔ ہاں البتہ ایک بات ہے کہ مرتے ہوئے مریض کی جان بچانے کے لیے کوئی بھی ایسی دوا جس کے بارے میں خبر ملتی ہے، اطلاع ملتی ہے کہ یہ مریض کو کی جان بچا سکتی ہے، تو وہ دوائی ظاہر بات اس مریض کو دی جاتی ہے کہ مر تو وہ ویسے بھی رہا ہے کہ اگر کسی طرح دوا سے یعنی جاں بر ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایک تو اس کو فائدہ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ باقی جو مریض ہوں گے ان کو بھی یہ دوا دینا ممکن ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ سچویشن ہوتی ہے۔ تو بہرحال WHO کے مطابق WHO کووڈ-19 کے علاج یا روک تھام کے طور پر کسی بھی دوا کے ذریعے بشمول اینٹی بایوٹک کے اپنا علاج خود کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی WHO یہ اس بات کے خلاف ہے کہ کوئی شخص کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے اپنے دماغ سے ادویات استعمال کرنا شروع کر دے، یعنی وہ مشورہ نہیں دیتا اس کا۔ اگر کوئی شخص خود سے علاج اپنا کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو تاہم متعدد جاری کلینکل ٹرائلز ہیں اب تک، متعدد یعنی کئی کلینکل ٹرائلز سامنے آئے ہیں جن میں مغربی اور روایتی دوائیں شامل ہیں، جن کے بارے میں یہ بات پتہ چلی کہ وہ یعنی کورونا وائرس کے علاج میں، اس کی بیماری کے علاج میں استعمال ہو سکتی ہیں یا وہ اثرات رکھتی ہیں، لیکن حتمی طور پر چونکہ ابھی تک ایسے ادویات کا فیصلہ نہیں ہوا، تو اس لیے جیسے ہی کلینکل نتائج برآمد ہوں گے WHO تازہ ترین معلومات فراہم کرنا جاری رکھے گا۔ میں نے ذاتی طور پر میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، میں نے رات کو بھی اس حوالے سے WHO کی جو ویب سائٹ ہے اس کو سرچ کیا تھا کہ نئی کوئی تازہ ترین معلومات سامنے آئیں، لیکن بہرحال انہوں نے اس حوالے سے مزید کوئی معلومات ابھی تک جاری نہیں کی۔ تو اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے ذہن میں رکھیے گا اس سوال کا مطلب کہ ابھی تک کوئی دوا حتمی طور پر سامنے نہیں آئی جو اس مرض کا خاتمہ کرتی ہو۔ کیا کووڈ-19 کے لیے کوئی ویکسین یا منشیات بھی یا کوئی اور علاج موجود ہے؟ تو ابھی تک نہیں ہے۔ آج تک کووڈ-19 کو روکنے یا علاج کرنے کے لیے کوئی ویکسین نہیں بنی ہے اور نہ ہی کوئی مخصوص اینٹی وائرل دوائی تیار ہوئی ہے۔ تاہم متاثرہ افراد کو علامات دور کرنے کے لیے نگہداشت حاصل کرنی چاہیے، یعنی یہ مشورہ WHO کی طرف سے ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، کہ اگر کسی کو یہ مرض لگ جاتا ہے خدا نخواستہ تو بہرحال وہ یہی کہتے ہیں کہ انہیں انتہائی نگہداشت کے لیے حاصل کرنی چاہیے اور عام لوگوں سے الگ ہو جانا چاہیے، خصوصی توجہ والی جگہ پر یعنی ICU میں انہیں پہنچا دینا چاہیے الگ سے۔ شدید بیماری والے لوگوں کو اسپتال میں داخل کیا جانا چاہیے۔ امدادی نگہداشت کی بدولت زیادہ تر مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک خوفزدہ کر دینے والی باتیں جو پھیلائی جا رہی ہیں کہ اس مرض سے بس ہلاکتیں ہی ہوتی ہیں، تو اب تک یہی اطلاعات ہیں کہ تقریباً 10% کے قریب لوگ اس سے مرتے ہیں، یعنی یوں سمجھے 10 میں سے ایک بندہ مرتا ہے۔ پاکستان میں تو میرے خیال میں جو اب تک اطلاعات ہیں 10 میں سے ایک بھی نہیں مر رہا اب تک الحمدللہ۔ پاکستان میں اگرچہ مریضوں کی تعداد 1200 کے آس پاس غالباً ہو چکی ہے، لیکن مرنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، 0.% میں آ رہی ہے، یعنی ایک سے کم پرسنٹیج والے مریض مر رہے ہیں۔ تو ہمیں پیتاشا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میری بات کا کہ ہم لاپرواہی کرنا شروع کر دیں۔ اب بھی میں نے بازاروں میں دیکھا کہ جیسے ہی موقع ملتا لوگ پیتاشا بازاروں میں جمع ہو جاتے ہیں اور دکانوں پر بھی لوگ جو ہیں لین دین کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو میں تو سب کو یہی مشورہ دوں گا، بھائی ماسک وہ شخص ضرور ضرور پہنے جس کو نزلہ زکام کھانسی لگی ہوئی ہے، اور بازار میں اگر آپ جاتے ہیں تو اس وقت ماسک پہن کر جائیں، اس لیے کہ اگر وہاں کسی کو نزلہ زکام کھانسی موجود ہے اور ان کے اندر یہ وائرس موجود ہے تو کھانسنے کے دوران یہ بہت تیزی سے یہ جو ہے نا چھینکنے کے ذریعے ڈراپس بہت چھوٹے چھوٹے دور تک جاتے ہیں، تو وہ جو ہے خوراک پر بھی لگ سکتے ہیں اور وہاں جو چیزیں موجود ہیں اس پر بھی لگ سکتے ہیں۔ آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پہ لگ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو منتقل ہو سکتا ہے یہ وائرس۔ تو میں یہی کہوں گا کہ احتیاط ضرور کریں۔ احتیاط کرنا کوئی گناہ کی بات یا کسی کمزوری کی علامت نہیں ہے، اور بہرحال یہ بات درست ہے کہ زیادہ تر مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو چیزیں اب تک اطلاعات ملی ہیں جن سے یہ مرض دور ہوتا ہے کلینکل ٹرائلز کے ذریعے ان کا تجربہ کیا جا رہا ہے،
اور WHO کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو ان کے ذمہ دار ہیں کووڈ-19 کو روکنے اور ان کے علاج کے لیے ویکسین کی دوائیاں تیار کرنے کی کوششوں سے ان کا رابطہ ہے، اور وہ یعنی معلومات اپڈیٹ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے انہوں نے کوئی تازہ ترین معلومات مزید نہیں دی، یہی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب کہ اب تک کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی، کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی، کوئی نشہ آور یعنی جو ڈرگز جسے آج کل ہم کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے وقتی طور پہ مریض کو کاموں سے روک دیا جاتا ہے اور وہ آرام سے پڑا رہتا ہے اور اندر ہی اندر اس کا اپنا جسم مرض کو دور کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، جب اب تک ایسا نہیں ہوا تو پھر کریں کیا؟ پھر کیا کریں؟ بھاگیں کدھر، جائیں کدھر، پھر کیا کریں؟ تو اس حوالے سے جو مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ کووڈ-19 کے خلاف اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانے کے سب سے مؤثر طریقے یہ ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار صاف کریں۔ میں بھی یہی کہوں گا ذاتی طور پر آپ کو کہ ہاتھوں کو صابن سے بار بار دھوتے رہا کریں۔ وہ لوگ یعنی انگریز جو عیسائی ہیں، وہ ان کے ہاں شراب کا استعمال عام ہے، ان کے لیے تو وہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ الکوہل سے یعنی اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں۔ تو میں تو مشورہ الکوہل کا نہیں دوں گا، بہرحال یہ شراب ہے، گندگی ہے۔ البتہ صابن کا استعمال بالکل درست ہے، اچھے والے صابن استعمال کریں، اور جب بھی ادھر ادھر ہاتھوں کو لگائیں مختلف چیزوں کے ساتھ تو اس کے بعد ہاتھوں کو ضرور صابن سے دھوئیں، خاص طور پر جب ہاتھوں کو منہ میں لے جانا پڑتا ہے، یعنی کھانا وانا کھانے کے لیے آپ کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو ہاتھ صاف ستھرے ہونے چاہیے، اس لیے اپنے ہاتھوں کو جتنا ممکن ہو صابن سے دھویا کریں۔ کھانسی آنے پر سر کو لازمی جھکائیں، ذرا سا منہ نیچے کر لیا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو وائرس ہے اگر آپ کے ناک میں یا سانس میں تو وہ سامنے والے کو متاثر نہیں کرے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو، ہر انسان کو اس بیماری سے بچائیں، یا خدا نخواستہ اگر یہ نہیں کوئی اور بیماری لگی ہے تو دوسرے کو نہ لگے۔ اور ویسے بھی بڑی بری بات ہے اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی کہ ہم اس طریقے سے کھانسیں یا اس طریقے سے چھینکیں کہ سامنے والے پر ہماری ہوا ٹکرائے۔ تو لازمی ہمیں اپنے آپ کو منہ کو جھکا لینا چاہیے یا دوسری طرف منہ کر لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ منہ کو ٹشو یا رومال سے ڈھانپ لینا چاہیے۔ کھانسی میں مبتلا افراد سے کم 1 میٹر کا فاصلہ ہمیں لازمی برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ ساری احتیاطیں میں بار بار بتا رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ ضرور ان احتیاطوں کو برقرار رکھیں، اپنے گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی، اور شرارت والا رویہ کبھی بھی نہ کریں۔ مذاق میں بھی کسی کی طرف منہ کر کے نہ کھانسیں بھائی، میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ یہ چیز مذاق کرنے کی نہیں ہے اور اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میڈیکل روح سے بھی ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ بد اخلاقی ہے کہ ہم مذاقاً بھی کسی کی طرف منہ کر کے کھانسیں۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور میری اگلی ویڈیو کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ میں انشاءاللہ جلدی اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ تک زیادہ سے زیادہ معلومات شیئر کر سکوں، پہنچا سکوں، اور اس مرض کے معاملے میں جو احتیاطیں کرنی ہیں ہم وہ احتیاطیں کرتے رہیں۔ اجازت چاہوں گا میں، اور جاتے جاتے ضرور کہوں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔